اتنا زور سے تو میں بول رہا ہوں، پڑوسیوں میں چلی جائے گی آواز اگر زیادہ زور سے بولا تو. اچھا جی، اس میں بتایا گیا ہے آپ کے یہ جو یونٹ نمبر 8 کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ 270 پر موجود ہیں، جو کہ 3 ہیں. احکام کا مطالعہ نسب کے اثبات کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، اور آپ اس کے بارے میں اصولی اور فروعی دونوں قسم کے جو اختلافی احوال ہیں اس سے آگاہ ہو جائیں گے. تو یہی سوال آئے گا کہ نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کریں. دوسرے نمبر پہ لرننگ آبجیکٹیوز میں موجود ہے بچے کی پیدائش کے بعد نفقات کی ادائیگی کس کی ذمہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے سوال کہ یہ جو ہے یونٹ نمبر 9 سے کہ بچے کے نفقے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، دادا کے اوپر ہے، نانا کے اوپر ہے، کس کے اوپر ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں تو وہ آپ یہ پڑھ کر وہاں سے نکال سکتے ہیں. بچے کی پرورش کی ذمہ دار کون کون سی رشتے دار خواتین ہیں، یہ بات بھی آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گی. تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اگر مرد رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس صورت میں بچے کی رضاعت اور خزانت کون سی خواتین رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے، جی میرے نشا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناہید کو اپنے والیوم جو ہے وہ تیز کر لینا چاہیے تاکہ ان تک میری آواز جو ہے وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچ سکے. اس کے علاوہ یہاں رکھو، یہ لے جاؤ شاباش. اچھا جی، وہ بھی لے جاؤ. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس یونٹ کے کنٹینٹ کی طرف. اس کے کنٹینٹ میں سب سے پہلے بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے اگر فلاں خاتون سے نکاح کروں تو اسے طلاق، پھر اس نے اس سے عورت سے نکاح کر لیا اور نکاح کے 6 ماہ کے بعد عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تو وہ اسی کا بیٹا ہوگا اور اس پر حق مہر واجب ہو جائے گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ نسب کا اس بات تو اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی فراش یعنی منکوحہ ہے، اس لیے کہ جب نکاح کے وقت 6 ماہ کے بعد اس نے بچہ جنا اور وقت طلاق 6 ماہ سے کم مدت میں بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ بچے کا نطفہ حالت نکاح میں قبل طلاق موجود تھا، اس لیے اس کا تصور بھی درست ہے. وہ اس طرح کے مرد نے اس عورت سے مباشرت کی حالت ہی میں نکاح کیا اور نکاح ہو جانے کے ساتھ ساتھ انزال سے قرار حمل ہو گیا، اس لیے کہ اس بات میں احتیاط ملحوظ رکھی جاتی ہے. کہا مہر کا معاملہ تو اس وجہ سے لازم ہوتا ہے کہ جب مرد کے بچے کا نسب ثابت ہو گیا تو حکم مرد مباشرت کرنے والا قرار پایا. یہ مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو میں آگے نکل جاتا ہوں، نہیں آیا تو پھر اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھا دیتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت سے مرد نے کہا کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں گا تو تجھے طلاق ہے. اب تو نکاح کے ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی، تو طلاق کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ. تو لیکن طلاق جو ہو گئی تھی اس طلاق کے بعد ہی یہ عورت جو ہے وہ پریگننٹ تھی. تو اب اس کی صورتحال یہ بنے گی کہ اس نے جو ایجاب اور قبول کیا ہے، اور اس ایجاب اور قبول کو جو 2 گواہوں نے سنا ہے، یہ مباشرت کی حالت میں نکاح ہوا ہے، جماع کی حالت میں نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یعنی نکاح کے الفاظ بولنے کے دوران ہی اس نے دخول کر دیا، اسی وجہ سے اس کے نطفہ ٹھہر گیا اور 6 ماہ کے بعد اس میں جب ولادت ہوئی تو یہ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا. اور کیونکہ اگر یہ بچہ اس کا نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کو جو بھی مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑتا، کیونکہ نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی تھی اور اس طرح سے عموماً جو ہے وہ وطی اور مباشرت کا موقع نہیں ملا کرتا. تو اس وجہ سے وہ نکاح جس میں مہر مقرر ہو اور وطی کے بغیر ہی طلاق دے دی جائے تو نصف مہر واجب ہوا کرتا ہے. تو یہاں لیکن کیونکہ بچہ ہو گیا شادی کے 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ اسی شوہر کا ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا. تو اب یہ سمجھا جائے گا، یہ تعبیر کی جائے گی فقہائے حنفیہ کے نزدیک کہ اس نے بحالت مباشرت ہی ایجاب اور قبول کیا تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگلا مسئلہ دیکھیے. جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو، اگر اس نے طلاق کے 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد بچہ جنا تو بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا.
بشرطے کہ اس وقت تک عورت نے عدت گزارنے کا اقرار نہ کیا ہو. اب عورت کہے کہ میری عدت 2 سال تک ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ماہواری والی ہے، اسے 2 سال تک ماہواری نہیں آئی تو 3 ماہواریاں گزارنا ضروری ہے. ایک ماہواری آئی 8 مہینے، پھر اس کے بعد دوسری ماہواری آئی، اس کو جو ہے وہ ماہواری نہیں بلکہ یہ تو 8 واری ہو گئی کہ 16 مہینے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ اس نے جنم لیا. تو اس یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب خاتون پیٹ سے ہوتی ہے تو اس کو عموماً ماہواری نہیں آتی، تو حمل جو ہے وہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ 9 مہینے کے بعد ہی باہر آئے، بلکہ 2 سال تک یعنی 24 مہینے تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے پرورش پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہی حکم دیا جائے گا. اس کے بعد پھر پیدائش کی ساتھ ہی عدت کی تکمیل ہو جائے گی. اگر عورت متعلقہ عورت کے یہاں 2 برس سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا تو عورت اپنے شوہر سے الگ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی عدت جو ہوتی ہے حاملہ کی وہ وضع حمل تک ہوتی ہے. یا وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس میں اور شوہر میں علیحدگی ہوگی کیونکہ اس کی عدت مکمل ہو گئی. طلاق بائن سے متعلقہ عورت کے بچے کا نسب کس طرح سے ثابت ہوگا، اس کے حوالے سے یہاں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 275 پر کے درمیان میں یہ مسئلہ موجود ہے. مسئلہ نمبر 5 ہے والبتوتہ. بتوتہ کا مطلب ہوتا ہے بتوتہ یا بتوتہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بائنا. ٹھیک ہے، وہ عورت جسے ایک طلاق بائن یا 3 طلاقیں دی گئی ہوں، اگر 2 سال سے کم عرصے میں بچہ جنے تو بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ احتمال ہے کہ طلاق کے وقت حمل موجود ہو اور اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جب حمل قرار پایا تھا اس وقت تک نکاح ظاہر ہو چکا تھا یا نہیں، لہٰذا احتیاطاً نسب ثابت ہوگا. اس تمام پوری بحث کے اندر جو ہے یہ بات واضح رہے کہ اسلام نے ثبوت نسب کے حوالے سے بہت ہی احتیاط کی ہے کہ بچے کو بغیر نسب کے کہیں پہ نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ بچہ پھر آگے چل کر اگر اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا تو یہ معاشرے میں ایک گالی کی حیثیت اختیار کر جائے گا. جیسے کہ جو ہے وہ معاشرے میں گالی رائج ہے، حرامی. حرامی اس بچے کو کہتے ہیں جس کا نسب ثابت نہ ہو یا وہ غیر ثابت النسب بچہ ہو، اس کو حرامی کہا جاتا ہے. یہ اتنی گندی اور غلیظ گالی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس لقب کے ساتھ مخاطب کرے اور وہ ایک معزز گھرانے سے یا اس کو اپنے بچے کو اپنے باپ کا علم ہو تو وہ بچہ عدالت میں جا کر یا وہ لڑکا عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس نے میری ماں کے اوپر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگایا ہے، لہٰذا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، حد قذف لگائی جائے. تو وہ حد قذف لگائی جائے گی. اور آج کل ہمارے گلی کوچوں میں یہ گالی بہت زیادہ تواتر کے ساتھ عمومیت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے، جس کو کہتے ہیں حرامی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی گندی اور بہت ہی غلیظ گالی ہے جس کی وجہ سے حد جاری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس اپنے ماتحت افراد کو بھی یہ اویئرنیس دیں کہ یہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہ کریں. اور گالی اول تو دینی نہیں چاہیے، اور اگر دے ہی رہے ہیں تو اتنی غلیظ نہ دیں کہ جو آپ کے اوپر حد کو لازم کر دیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 276 کے بالکل شروع میں مسئلہ موجود ہے کہ اگر طلاق یافتہ ایک منٹ رکیں. مائک آن کیے بغیر ہی بولنا شروع ہو گیا تھا. مسئلہ 200 صفحہ نمبر 276 کے بالکل آغاز میں موجود ہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جو کہ کم عمر ہے لیکن طلاق یافتہ ہے اور وہ ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اس کی ہم عمر لڑکیوں سے مباشرت کی جا سکتی ہو، جیسے کہ اس طرح کی ایج کی تقریباً 14-15 سال کی لڑکی ہو سکتی ہے. یورپ میں ایک لڑکی تھی جس نے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ بچہ جنا تھا، اور ماں اور بیٹا دونوں تقریباً ابھی بھی موجود ہیں. تو 12 سال 13 سال 14 سال وہ عمر ہوتا ہے کہ جس میں عموماً مباشرت نہیں کی جا سکتی، لیکن
ایسی لڑکی جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے مباشرت کر کے حمل ٹھہرایا جا سکتا ہے. خیر، تو اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اور 9 ماہ سے کم مدت میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب بھی اس کے سابقہ خاوند سے ہی جوڑا جائے گا تاکہ بچے کے نسب کو محفوظ رکھا جا سکے. یہ طرفین کا قول ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں طرفین سے مراد ہے حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت امام ابو یوسف جو کہ قاضی القضات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد سے 2 سال تک اسی خاوند سے نسب ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہ عدت گزارنے والی عورت ہے اور یہ احتمال موجود ہے کہ وہ حاملہ ہو اور اس نے عدت گزارنے کا اقرار بھی نہیں کیا، لہذا وہ بالغہ عورت کے مشابہ ہوگی. بیوہ عورت کے بچے کا نسب. اس عورت کا خاوند مر جائے، اس کے بچے کا نسب شوہر کی وفات کے بعد سے 2 سال تک بچے کی پیدائشی صورت میں ثابت ہوگا. وجہ وہی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اللہ کے حکم سے 24 مہینے تک یعنی 2 سال تک رہ سکتا ہے. تو اگر طلاق ہو جائے، بائنہ ہو، رجعیہ ہو، یا پھر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے اگر 2 سال کے اندر بچہ ہوا ہے تو یہ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جو اس کا شوہر رہ چکا ہے. عدت کی تکمیل کے بعد پیدا ہو جانے والے بچے کا نسب. اگر عدت گزارنے والی عورت نے عدت کی تکمیل کا اقرار کر لیا کہ میری عدت کے جو ایام ہیں وہ پورے گزر چکے ہیں، پھر 6 ماہ سے کم عرصے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ عورت کا جھوٹ یقینی طور پر ظاہر ہو گیا، لہذا اس کا اعتراف باطل متصور کیا جائے گا. البتہ اگر 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دیا تو اس بچے کا نسب ثابت نہیں، یعنی عدت کے گزرنے کے 6 ماہ کے اندر کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کے شوہر نے اس کی عدت کے دوران اس سے جو ہے وہ مباشرت کر لی ہو، جسمانی تعلقات قائم کر لی ہو، جس کی وجہ سے یہ نطفہ اس کے یہاں ٹھہر گیا ہو اور 6 مہینے کے اندر کیونکہ اقل مدت ہے تو وہ بچہ اس کے پیٹ سے باہر آ گیا ہو. عدت کے دوران پیدا ہو جانے والے بچے کا نسب. جب کوئی عدت گزارنے والی عورت بچہ جنے اور اس کا خاوند اس بچے کو اپنا تسلیم نہ کرے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا نسب اس طرح ثابت ہوگا کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے حق میں گواہی دیں، پھر نسب ثابت ہوگا، ورنہ نسب ثابت نہیں ہوگا. سوائے اس کی کہ حمل ظاہر ہو جائے یا خود شوہر کی طرف سے اس کا اقرار پایا جائے تو بغیر گواہی کے بھی نسب ثابت ہو جائے گا. صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت یعنی داعیہ کی گواہی سے ہی نسب ثابت ہو جائے گا. اچھا، نسب تو سب کے نزدیک ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے ثبوت کی جو وجوہات ہیں ان وجوہات کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی. اچھا، یہاں پہ بہت سارے سوالات آ گئے. جو میرڈ ہوں انہیں سب پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیا مطلب؟ بہت سارے سوالات میرے پاس آ گئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا سوال ہے. جی سدرا صدف، آپ اگر ان میرڈ ہیں تو آپ جو ہے آپ ان سے پوچھ لیں، جو میرڈ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. اچھا جی سدرا صاحب، میرڈ کیا کریں، ان میرڈ کیا کریں؟ ان میرڈ صرف سننے پر اکتفا کریں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں. علمی سوال پوچھنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کیونکہ فقہ ہے اور فقہ کا تعلق ہی ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے، تو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو پوچھ سکتی ہیں. اچھا جی، انہیں بک سے سمجھ لینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہت عجیب، کیا لکھا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے. جی جی بالکل نہیں، عجیب سا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس طرح کے اختلافی مسائل جو ہے وہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اسلامی قانون ہے نا، فقہ جو ہے وہ اسلامی قانون ہے. پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی قوانین کو فقہ کہا جاتا ہے. تو اب قانون کب آتا ہے؟ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مان کر چلنا، ایک ہوتا ہے منوا کر چلنا، ٹھیک ہے نا. تو آپ منوا کر چلیں تو وہ پیار اور محبت کی بات ہے، آپس میں پیار اور محبت میں جو ہے وہ انسان زندگی گزار لیتا ہے، تو اس صورت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے.
جب اختلاف ہو جائے تو پھر مان کر چلنا پڑتا ہے، یعنی قانون کی مان کر چلنا پڑتا ہے. تو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں شوہر کہتا ہے نا عام طور پر یہ میرا بچہ نہیں پتہ نہیں کہاں سے تو لے آئی ہے، تو ایسی حالت میں جب نزاع ہو جائے اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس طرح کی صورتحال کو رفع کرنے کے لیے یہ سارے مسائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. اور یہ علامہ مرغینانی یا ان جیسے دیگر فقہا کی زندگیوں میں لوگوں نے ان سے مسائل پوچھے تھے، اس لیے انہوں نے ان مسائل کے حل کے لیے اپنی کتاب کے اندر یہ سارے معاملات ذکر کیے ہیں. تو یہ عجیب نہیں ہے، یہ بالکل ریالسٹک ہیں، ریالٹی پر مشتمل ہیں اور ایسا ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ناہید اختر یہ عجیب سے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا جی، مہر النساء نے کوئی سوال پوچھے. سر جی اگر 6 ماہ تو علماء کے نزدیک اقل مدت ہے. جی جی بالکل مہر النساء، 6 ماہ علماء کے نزدیک اقل مدت حمل ہے. قرآن مجید میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے. اب اس 30 مہینے میں سے 2 سال جو ہے وہ تو مدت رضاعت ہے، یعنی دودھ پلانے کی ہے. تو باقی کتنے بچے؟ اگر آپ 30 میں سے 24 نکالتے ہیں تو باقی بچے 6. حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل ناہیدہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ناہیدہ نے کیا بات کہی تھی؟ اچھا ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. سر جی ایکسپلین اچھا کرتے ہیں کیا یہ میسج آگے گی آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی. اچھا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. میری سمجھ سے باہر ہے سب کچھ. کیوں بھائی، کیا چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کو مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی میں نے کہا ہے نا کہ سوال جواب کا سیشن آپ یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں چیٹ باکس کے اندر. چیٹ باکس کے اندر چیٹ نہ کریں لیکن سوال جواب آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو سوال کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی ناہید اختر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو یہ یہاں پوچھ لیجئے یا پھر جہاں سے آپ کو اطمینان ہو وہاں سے پوچھ لیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا. کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے. ہدایت کی کتاب میں کسی قسم کا فقہی اختلاف موجود نہیں ہے. چاہے وہ دیوبندی سے آپ پوچھیں، بریلوی سے پوچھیں، ایک ہی جواب آئے گا. ٹھیک ہے. سر کچھ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کچھ سمجھ آ رہا ہے. جو آ رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جو نہیں آ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوال پوچھیں. السؤال نصف العلم، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سوال پوچھنا ہی آدھا علم کہلاتا ہے. طاہرہ ذوالفقار جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی نالج کے لیے تو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی جی بالکل بالکل. ہاں کچھ کچھ سمجھ آ رہا ہے باقی نہیں سر جی. اچھا چلیں، جو نہیں آ رہا اس پہ توبہ استغفار کریں اور پوچھ لیں. سر جی ائمہ اماموں کو کہا جاتا ہے. جی جی ائمہ امام کی جمع ہے. یہ سب تو ہمارے دین کا حصہ ہے. جی جی بالکل میرے نساء ہمارے دین کا حصہ ہے. سائقہ تبسم سوری سر لیٹ جوائن ورک شاپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لیٹ لیکن آپ نے بس جوائن کر لیا، یہ اچھی بات ہے. سر جی بہت ٹف ہے یہ سبجیکٹ. ٹف تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس کو سمجھ لیں. ورک شاپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بک کا کنٹینٹ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے. تو اسی لیے جو ہے وہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو سب کے سمجھنے سے متعلق ہیں، لہٰذا میں نے آج چیٹ باکس آپ کے لیے اسی لیے آن کیا ہے کہ سب کے سامنے وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے تاکہ کسی بھی سبزی کنفیوژن باقی نہ رہے. جی سوال سوچ لیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے ابھی. میں اس کو میوٹ کر دیتا ہوں، پھر سوال یہاں پہ آپ ڈراپ باکس میں چھوڑ دیجیے گا تو میں سوال. تو سر کی سر کیا ہوا، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ سر جی بہت ٹف ہے یہ سبجیکٹ. ہاں ٹف تو ہے، ظاہر ہے ہر سبجیکٹ ٹف ہوتا ہے. جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹف ہوتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. مدت رضاعت 2.5 سال ہے 2 سال ہے. 2 سال ہے بھائی، 2.5 سال نہیں ہے. 2 سال وہ ہے جو شریعت میں بتائی گئی ہے، لیکن اگر بچہ دودھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا ماں کا تو مزید 6 مہینے کی رخصت دی گئی ہے، یعنی ٹوٹل 30 مہینے ہے.
یہ بعض فقہا کے نزدیک کوشش 18 مہینے سے ہی کرنی چاہیے کہ بچے کا دودھ ماں سے چھڑا دیا جائے. سر جی اچھا ایکسپلین کرتے ہیں بک کی بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے سہرش ریاض, اچھی بات ہے, ٹھیک. تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. یاسمین شوکت جی گڈ ایکسپلینیشن سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کریں. تو آپ لوگ پوچھ لیا کریں, یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کل سنڈے ہے, کل بھی کلاس ہوگی بیٹا, کل کی کلاس کی چھٹی نہیں ہے. سر جی پلیز امپورٹنٹ کویشچن بتا دیں. سائرہ ذوالفقار نے سوال پوچھا, میں بتا چکا ہوں امپورٹنٹ کویشچن تمام یونٹ سے بنائے جائیں گے, اور ہر یونٹ کے امپورٹنٹ کویشچن وہ ہوتے ہیں جو اس کے لرننگ آبجیکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جی مہر النساء کل بھی کلاس ہے. جی جی کل کلاس ہے, بالکل ہے. سر جی میں پوائنٹس بتا گروپ میں تاکہ ہمارا پیپر بہت اچھا ہو جائے. جی انشاءاللہ آپ کا پیپر یقیناً بہت اچھا ہوگا, آپ نے صرف کنٹینٹ کے اوپر دھیان دینا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک سر آگے بڑھیں. صحیح, آگے بڑھ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر سوال یہاں میں نے یہ سوال دیکھ کر رکا تھا کہ اتنے سارے میسیج آ گئے تھے, تو کوئی مسئلہ یہاں پر ہو گیا شاید, اس وجہ سے پھر میں یہاں ہو گیا تھا. کچھ بھی مشکل نہیں, ٹھیک ہے. سر جی میں اچھا صحیح. جی جی بالکل, یہاں پہ آپ لوگ ادھر ہی دھیان لگائیں, اور اب چیٹ باکس کو چھوڑ دیں. اگر سوال ہے تو سوال پوچھ لیں, سوال نہیں ہے تو پھر چیٹ باکس کو بلا ضرورت استعمال نہ کریں. اللہ اکبر. نسب کی تصدیق کے لیے ورثاء کی تصدیق. پھر اگر کوئی عورت عدت وفات گزاری ہو اور اس کے یہاں 2 سال سے کم مدت میں بچہ پیدا ہو جائے اور وارث اس کی تصدیق کر دے کہ یہ بچہ اس کے خاوند ہی کا ہے اور بچے کی پیدائش پر کسی کو بھی گواہ نہ بنایا گیا ہو, تو بالاتفاق وہ اسی شوہر کا بیٹا ہوگا. یہ حکم میراث کے حق میں تو ظاہر ہے کہ ترکہ ان کا خاص حق ہے, تو اس کا تصدیق کرنا قابل قبول ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ کیا وارثوں کے مذکورہ اقرار سے اس بچے کا اس کے والد سے نسب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, تو بعض مشائخ کہتے ہیں کہ اگر تصدیق کرنے والے ورثاء ایسے ہوں کہ جن کی گواہی قابل اعتبار ہو, تو تمام لوگوں کے حق میں نسب ثابت ہو جائے گا, اس لیے کہ حجت شرعی شہادت کے موجود ہونے سے دوسروں کے حق میں بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے. دوبارہ شادی کرنے والی عورت کی شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کا نسب. اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی, پھر اس عورت نے شادی کے 6 ماہ سے کم عرصے میں بچے کو جنم دیا, تو اس کا اس خاوند سے نسب ثابت نہ ہوگا, اس لیے کہ اب استقرار حمل نکاح سے پہلے کا ہے, لہذا وہ اس خاوند سے شمار نہیں ہوگا. اور اگر اس نے 6 ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ جنا, تو اس کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہوگا, خاوند اس کا اقرار کرے یا خاموش رہے, اس لیے کہ فراش یعنی نکاح قائم ہے اور مدت بھی پوری ہے. یعنی اگر 6 ماہ سے کم میں بچہ ہوا اور صحیح سالم اور صحیح سلامت تھا, زندہ رہا, تو اب اس صورت میں اس کا جو حمل ہے یہ اس کے شوہر سے نہیں سمجھا جائے گا. دیکھیں یہ ساری بات علامہ مرغینانی کے دور کی ہے, اور علامہ مرغینانی جو ہے وہ 7ویں صدی ہجری کے تھے, جس طرح میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا. تو اس وقت آلات جدیدہ موجود نہیں تھے, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ, یا پھر جینیٹکس کے ٹیسٹ موجود نہیں تھے. آج کل تو نسب کا ثبوت بہت آسان اور عام فہم ہو چکا ہے کہ آپ جینیٹک ٹیسٹ کر دیں, ڈی این اے ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے, ڈی این اے کوڈ میچ کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے ہی ہے, جو لوگ اس کے والدین ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. اور اگر اس سے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے, تو اس سے مدت حمل کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی مدت حمل کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین ہے وہ بتا دیتی ہے کہ حمل جو ہے وہ 5 ہفتوں کا ہے, 10 ہفتوں کا ہے, 12 ہفتوں کا ہے. 1-2 دن کا فرق تو اس میں آ جاتا ہے, اس لیے پلس مائنس لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز ضرور اس مشین کے ذریعے سے واضح ہو جاتی ہے کہ حمل کی مدت کتنی ہے اور حمل کی مقدار کتنی ہے. یہ ساری چیزیں آج کل آ جاتی ہیں, یہاں تک کہ بچے کے دل کی دھڑکن, بچے کے دماغ میں بننے والی نسیں, بچے کے دماغ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی جدید مشینوں کے ذریعے سے, جو سپر سونک مشینیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری جو گنجلکیں ہیں, یہ ساری پریشانیاں ہیں, یہ ساری پریشانیاں اس صورت میں تھی جب میڈیکل ٹیسٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی. اب میڈیکل ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے, تو اس صورت میں اب وہاں سے مدد لی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی نسب کا انکار کرے تو پھر جینیٹک دونوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا, لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی, اور اس کے بعد ان کی اولاد کا بھی, اور سیدھا سیدھا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اس صورت میں اختلاف بھی نہیں پیدا ہوگا اور قانونی طریقے سے مسئلہ بھی
حل کر لیا جائے گا. تو جدید میڈیکل سائنسز سے اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے. لہٰذا یہ صرف کتابی حد تک یہ باتیں ہیں. ان کتابی باتوں کو کتاب کی حد تک ہی محدود رکھیں کہ اگر ٹیکنالوجی کسی موقع پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو انسان نے بنائی ہوئی ہوگی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی دور آ جائے گا جو پچھلا دور تھا، یعنی لوگ نیچرل لائف کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ اس وقت کام آنے والی بات ہے. اس لیے ان کو کتابوں میں ابھی تک محدود رکھا گیا ہے، کتابوں میں ان کو ابھی تک محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، تاکہ ان کیس اگر یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے اچانک سے اور لوگ جو ہے وہ پرانے دور میں پہنچ جائیں، تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہونے کی وجہ سے ان سے استفادہ آسان ہو. تو یہ سب اس صورت کے لیے ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اب آ جاتے ہیں بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے. بچے کی پرورش کی ذمہ داری کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے. یاسمین شوکت، آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ سر ایک کوشچن قرآن پاک میں ہے کہ پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، تو جو الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر بتایا جاتا ہے پھر شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا. اس وقت کہا گیا تھا جب یہ مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ انسان کے پیٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی گیسیں ہیں، کون کون سے پخانے، پیشاب، اور کون کون سے معدنیات، کون کون سے اعضاء، آرگن، اور اس کے کارنامے کیا ہیں. یہ چیز تو نہیں علم نا. یہ تو ایک عمومی سی بات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ پیٹوں کے اندر کیا ہے، کتنی مقدار میں خون ہے، کتنی مقدار میں چربی ہے، کتنی مقدار میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کی صحیح مقدار تو تمام انسانوں کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے. ہاں، اگر آپ پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی کسی انسان کو پکڑ کے اس کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ نکال لیتے ہیں تو اس صورت میں اللہ کے علم کی نفی نہیں آتی، یا اللہ کے علم میں شرک نہیں آتا، کیونکہ وہ تو تمام انسانوں کے حوالے سے علم کی بات کی گئی ہے نا. دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کو 7 ارب انسانوں کے پیٹوں میں کیا چیز موجود ہے اس کا علم ہے. اب الٹرا ساؤنڈ مشین 7 ارب انسانوں کے پیٹ کے بارے میں تو نہیں بتائے گی، وہ کسی ایک انسان کے پیٹ کے بارے میں بتائے گی. ٹھیک ہے. عبد الرؤف کے یعنی آپ کچھ کہہ رہے ہیں اسباب کے بغیر بتانا شرک ہو سکتا ہے، مگر اسباب کے استعمال سے شرک نہیں ہوتا. نہیں، اسباب کے استعمال سے بھی شرک ہوتا ہے بیٹا. یہ چیز تو آپ نے میرے خیال سے ناسمجھی کی وجہ سے بیان کی ہے. اگر آپ اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب دجال ہے، اب جو ہے دجال تو اسباب استعمال کر ہی کرے گا نا. دجال کہے گا مرے ہوئے انسان سے کہ تو زندہ ہو جا، ٹھیک ہے، تو اس نے زندہ ہونے کا لفظ استعمال کیا، وہ زندہ ہو گیا. تو اس کو آپ شرک نہیں کہیں گے، اس کے ماننے والوں کو مشرک نہیں کہیں گے، بالکل شرک اور مشرک کہیں گے. اسباب کے استعمال سے بھی جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن سوال جو یہاں پر کیا گیا ہے وہ سوال دراصل فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے اس کو آپ دیکھیں. فلسفیانہ نقطۂ نگاہ کے مطابق اس کا جواب یہ بنے گا کہ اللہ کا علم کامل ہے. علیم کا مطلب اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علیم ہے. عالم میں ہوں، عالم آپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے بارے میں آیا ہے علیم، ٹھیک ہے نا. علیم حکیم. قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی صفت علم کو ذکر کیا گیا ہے وہ علیم اس صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس میں فاعل کے بجائے صفت مشبہہ کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کامل، دسترس رکھنے والا. حکیم، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے حکیم کا مطلب ہے کامل حکمت والا. ٹھیک ہے. تو کامل کا لفظ صفت مشبہہ کے صیغے کے ساتھ لگایا جاتا ہے. لہٰذا اب کامل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمام انسانوں کے پیٹوں کے بارے میں اسے علم ہو. تو ہم اس کو عمومیت کی طرف لے کر جائیں گے. اللہ کے علم کو، انسان کا علم عمومیت نہیں رکھتا، انسان کا علم محدود ہے. وہ کسی ایک چیز کے حوالے سے تو معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم کی اس درجے اور اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے اور انتہا تک اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے انسان ہے، وہ حروف شناسی سیکھ گیا اور حروف شناسی سیکھ کر اسے علیم نہیں کہا جائے گا، اسے عالم کہا جائے گا.
بڑی بڑی مغلق عبارتوں کو حل کرنے والے کو عالم کہا جا سکتا ہے، علیم نہیں کہا جا سکتا۔ عبد العلیم تو کہا جا سکتا ہے لیکن علیم نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا علم جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے کامل ہے اور ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یہ سوال میرے خیال سے مہر النساء نے کیا تھا، الٹرا ساؤنڈ والا۔ یہ سوال یاسمین شوکت نے کیا تھا، صحیح ہے جی، یاسمین شوکت کا شکریہ ادا کریں، ایک کلامی نقطہ جو ہے وہ ان کے سوال کی وجہ سے آپ کا حل ہو گیا اور آپ کی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا شکم اس کے لیے ظرف، میری گود اس کے لیے خیمہ اور میری چھاتی اس کے لیے بجلی کا ڈول رہی ہے، مگر اس کا باپ سمجھتا ہے کہ وہ اسے مجھ سے چھین لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو دوسری شادی نہ کر لے بچے کی تو ہی حقدار ہے۔ والدہ کے اندر والد سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، محبت کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پہ، شفقت کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے تو ماں کے اندر شفقت مادری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں سے بچے کا تعلق جو ہے وہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سے قائم ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال تک وہ اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال کرتی ہے۔ یہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے اندر بچے کے حوالے سے شفقت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتی ہے، بچے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ماں زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے۔ اب ابتسام الہی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، سر جی ایک بات میں رہنمائی فرمائیے، یہ کہ یہ جو مرزا انجینئر ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو سننے کا نہیں، مرزا انجینئر تو بھائی وہ تو دین کی غلط تعبیر اور تشریح کرتا ہے نا، وہ تو ملحد ہے، ملحد، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو دین کے جو مسلمہ نظریات اور اصول ہیں ان کو ہی غلط ثابت کرتا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، دین اسلام کے 2 بنیادی فرقے ہیں، ایک ہے اہل تشیع اور ایک ہے اہل سنت۔ وہ اہل تشیع اور اہل سنت کے فرق کو مٹا دیتا ہے، نہیں، فرق کو آپ نہیں مٹا سکتے، یہ تو فرق جو بنا ہے یہ تو 1200-1300 سال سے بنا ہوا فرق ہے، آپ اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ آپ ان کے اختلافات کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، حسن یہ ہے کہ آپ اس اختلاف کے ساتھ زندگی گزاریں، اور دوسرا وہ صحابہ کرام پر تبرہ طعن و تشنیع کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ایسے شخص کو تو دیکھنا ہی درست نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اذہان کو گمراہ کرے، ایسے فاسد لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ہیں اور جیسے اور دوسرے بہت سارے فتنے ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہی اپنے ایمان کو بچانے جیسا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ تعلق قائم کریں تاکہ آپ کو اس جیسے ملحد انسان کی دین کی تعبیر اور تشریح سے نجات مل جائے۔ تو علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں خیر و عافیت اور بھلائی ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی۔ دوسرا نکاح کر لے گی تو اب ظاہر ہے اس کی توجہ اپنے شوہر کی طرف ہو جائے گی، بچے سے توجہ بڑھ جائے گی، اور جو دوسرا شوہر ہوتا ہے عموماً وہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیا کرتا۔ جب اپنے اوپر نہیں لیا کرتا تو ایسی صورت میں یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عقد ثالثہ عقد ثانیہ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اولاد کو اس کے والد کے سپرد کر دے، ٹھیک ہے؟ بات بازی ہو گئی یہاں تک؟ تو بچے کی جو پرورش کی ذمہ داری ہے وہ اس کی والدہ سب سے پہلے بچے کی پرورش کی حقدار ہے۔ ماں کے علاوہ بچے کی پرورش کی ذمہ دار کون کون لوگ ہیں؟ بچے کی پرورش کے بارے میں اس کی ماں کو مجبور نہ کیا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ اس کی پرورش سے قاصر ہو، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گا، ہو سکتا ہے عورت غریب ہو یا لاچار ہو، وہ بچے کی اگر پرورش نہیں کر سکتی تو پھر بچے کی پرورش جو ہے وہ اس
کی دادی نانی اس کی طرف عدول کر جائے گی، اور دادی اور نانی میں سب سے زیادہ حقدار بچے کی نانی ہے، ہاں اس سے اوپر کی نانی یعنی ماں ہی موجود کیوں نہ ہو، اس لیے یہ ولایت ماں کی طرف سے نانی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ صدف ناز کچھ پوچھ رہی ہے، سر جی اگر بچے کا والد دوسری شادی کرے تو بچے کا والد دوسری شادی کرے تو بچے کے والد کے پاس تو ہے ہی نہیں نا بچہ، بچے کے والد کے پاس تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو بچے کی والدہ کے پاس بچہ ہوگا۔ اگر بچے کے والد کے پاس ہے اور بچے کا والد دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ ماں کہہ سکتی ہے کہ اس بچے کو اس کے والد سے ہٹا کر میری ماں یعنی بچے کی نانی کے حوالے کر دیا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ پچیس سوال، اگر باپ اگر بچی کا معذور لے لیتے تو دیکھیں اس میں تفصیل مطلقاً ایسا نہیں ہے جیسے صاحب ہدایہ نے فرمایا، اور مطلقاً ایسا ہی نہیں ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اس وقت تک بچے کو ماں سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، اور جب بچہ بلوغت کے قریب پہنچ جائے گا جس کو مراہق کہا جاتا ہے، یعنی یہ بالغ ہونے کا وقت قریب آئے گا، بالغ ہوا نہیں ابھی، بالغ ہونے کا وقت آئے گا، تو وہ بچہ اگر لڑکا ہے تو وہ باپ کے پاس چلے جائے گا، اور بچی ہے تو وہ ماں کے پاس رہے گی۔ اور خلاؤں میں بھی باہمی طور پر وہی ترتیب ہوگی جیسے کہ بچے کی بہنیں ہیں۔ امام قدوری نہیں ملا فرماتے ہیں اگر بچے کی نانی اپنا نکاح بچے کے دادے سے کر لے تو اس کا حق کفارت ثابت نہیں ہے، یعنی نانی اور دادا ان دونوں کا اگر نکاح ہو جائے تب بھی اس کے بعد ماں کے بعد اس کی نانی ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، پرورش کب تک کی جائے گی؟ ماں نانی لڑکے کی پرورش جب بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی بچہ اس طرح کی فضیلت حاصل کر لے اور پھر بلا شوق ہو لڑکی ہے نا اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب وہ کبھی خطبہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ دوسرے سے جائے گا تو اب اس عمر کا تقاضا ہے کہ وفا کے سنت کے مطابق اچھا ادب اور اخلاق سکھایا جائے، اور اچھا ادب اور اخلاق سکھانے کے لیے باپ زیادہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے باہر زبردستی اپنا خیال خود رکھے، یعنی 10 سے 12 سال کی عمر میں جب بچہ قریب البلوغ ہو جائے اور اپنے معاملات خود سوچ کر انجام دے سکتا ہے تو وہ بچہ بات کر سکتا ہے۔ اب بچے کو آداب اخلاق برتاؤ گفتگو کا طریقہ لوگوں سے میل ملاپ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بات زیادہ بہتر ہے۔ ماں اور نانی کی پرورش کی ذمہ داری، ماں اور نانی لڑکی کی پرورش سے اس وقت تک زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بچے کی حالت میں ان کے اس کے بعد اس کو عورتوں کے آداب سکھانے کی ضرورت ہے، اس لیے اب ایک عورت انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بلوغ کے بعد عورت کی نماز ادا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے یہ کام لازمی ہے، لہذا لڑکی بالغ ہونے تک اپنی ماں کے پاس رہے گی اور لڑکا مراہق ہونے تک اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی باقی کا آزاد عورت کر دے یا کوئی عورت آزاد ہو تو اس کی پرورش کا حصہ آزاد عورت سے لے لے۔ یہ نکاح تو ہوتا نہیں ہے باقی کے ساتھ، لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو اس میں جب بچہ جن گیا تو صورت میں اب وہ اپنے خاندان کے بچے کی ماں بنے گی، اس کو نکاح کے حکم میں طلب کرے گی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنا حق ہے اور یہ بچہ اس کو آزاد کر دے گا۔ چنانچہ بچے کی پیدائش کے بعد اس حکم میں غلط ہے، خاندان کے حکم میں غلط، لڑکی کا بھی حکم میں غلط، لڑکی نے تب جب آقا کہے کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے اس کا نکاح رسمی طریقے سے بچے کو یہاں پر ٹھہرا ہے اور اب اس بچے کا باپ میں ہوں، وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا وہ اپنی ماں کو آزاد کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم ماں کے بچے کی پرورش کی ذمہ داری، اگر ذمیہ ہیں عیسائی یا یہودی عورت ہے اور اس کا بچہ مسلمان باپ سے ہوا ہے، یعنی کہ مسلمان نے کسی یہودیہ یا عیسائیت سے شادی کر دی اور نکاح بچہ ہوتا ہے اور لڑکی ایک مسلم سے لڑکی کی پرورش کے حقدار اس کی ماں ہے کہ جب تک وہ بچہ
بچہ ادیان سے آشنا نہ ہو جائے یا یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کی والدہ اسے فطرت میں نامزد قرار دے تب تک وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، اور اگر ماں اسلام قبول کر لے تو ماں کے پاس اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ایک مسلمان ماں کے پاس رہ سکتا ہے۔ جی نہیں ڈاکٹر جی، اللہ پاک آپ کو موجودہ خوش رکھے اور آپ کے ہر ایک دل کی نیک خواہش کو پورا فرمائے۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لیکچر دیا آپ نے، اللہ پاک آپ کی نیت تکمیل فرما فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ آپ تمام کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ اور اب لیکچر چونکہ ختم ہونے لگا ہے، یہاں سے آپ کا جو ہے وہ کچھ صفحات باقی رہتے ہیں، تقریباً 10-12 صفحات ہیں، ان کو ہم کل پڑھیں گے۔ کوئی سوال اگر آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں یہاں پر۔ اور یہ جو آگے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں وہ زیر تربیت بچے کے حوالے سے ہیں کہ بچہ جب تربیت کے اندر ہو اپنے والد کے تو اس صورت میں اس کو کہاں کہاں لے جایا جا سکتا ہے، کیا کیا امور کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ تو آپ جو ہے کوئی سوال اگر آپ کے دماغ میں چل رہا ہے آپ پوچھیں۔ اور آپ ماشاء اللہ کلاس کے اندر 50 51 52 54 تک کی تعداد آپ کی ہو جاتی ہے، ابھی 51 ہیں، یعنی ایک میں ہوں 50 آپ ہیں، تو آپ لوگوں کے میرے پاس 50 نمبر تو نہیں آئے، البتہ 10-11 نمبر آئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کل آخری کلاس ہے، آخری کلاس سے پہلے پہلے آپ نے اپنے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے اپنا نام، اپنا شہر، اپنا کوڈ کوڈ، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ میں سے کتنوں نے میرے لیکچر کو سنا اور اس میں وہاں سے انٹریکٹ کیا۔ اب جو رعوف کیانی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، سر صرف آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، باقی تو ہم خاموش کلاس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ جی جی، لیکچر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خاموشی سے اس کو سننا ہے اور سننے کے بعد اس کے سوال آپ کے دماغ میں آ جائے تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ وقاص احمد، بچے جب بلوغت کے قریب پہنچے تو ماں یا باپ کو حوالے کرنے کے حوالے سے اس کی رائے نہیں پوچھی جاتی؟ نہیں نہیں نہیں، بچے کی رائے نہیں پوچھی جاتی، کیونکہ بچہ رائے دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بچہ تو وہاں جاتا ہے جہاں اسے خوشی ملتی ہے۔ ایک چاکلیٹ 10 روپے والے ڈیری ملک بھی بچے کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہے، لہٰذا بچے کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رائے کی اہمیت جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 18 سال کے مکالمے سے، جہاں اس کی عمریں معاشرے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوغت کے بعد سے رائے بننا شروع ہوتی ہے، اور جو پختہ رائے ہوتی ہے کسی انسان کی وہ ہوتی ہے 24 سال کی عمر میں، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق 24 سال وہ عمر ہے جس میں بچہ دادا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے کی رائے اس وقت پختہ ہوگی جب اس کی عمر تقریباً 24 سال ہو جائے گی، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اکثریت کے اعتبار سے قاعدہ بن گیا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ کوئی کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں بہت پختہ باتیں کر جاتا ہے۔ سر ہمارے فون کی خدمت کے سر نے ایکسکیوزن کہ آپ اس بارے میں کچھ بتا سکیں۔ ایکسکیوزن کیا نہیں کیا؟ چلے یہاں پہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، لہٰذا آپ مجھ سے میسج پر بات کر لیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ٹیکسٹ نہیں کیا تو ٹیکسٹ کر دیجیے تاکہ آپ لوگوں کے نمبر میرے پاس آ سکیں اور آپ لوگ میرے کانٹیکٹ میں رہ سکیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، خوش رہیے، آباد رہیے، خوشیاں پھیلاتے رہیے، اور میرے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرمائیں اور آپ کے لیے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔